گمن صاحب ان کی ایک خانقاہ بھی ہے حنفیہ، اس میں وہ مجالس بھی کچھ قائم کرتے ہیں. اچھا. تو وہ شاید ہر مہینے میں کوئی ایک مجلس منعقد ہوتی ہے، تو اس میں مفرد ذکر، اجتماعی مفرد ذکر ہوتا ہے. اللہ اللہ اللہ، لفظ اللہ کا ذکر، لفظ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اللہ یہ صوفیاں کے ہاں معروف ہے، معروف ذکر ہے. یہ اب سب جو ذکر ہے ہی نہیں، جی جی، اس کو مفرد ذکر کہتے ہیں، لیکن یہ ذکر نہیں ہے. ذکر وہ ہے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اور آپ نے تعلیم دیا. جی جی، جو ذکر صحابہ اور تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، ائمہ اسلام کرتے تھے، وہی ذکر جو ہے وہ ذکر ہے. جی جی، باقی یہ ذکر نہیں ہے. جی جی، کہ سوچنے کی بات ہے نا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی ایک دن بھی اللہ 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 کا ذکر نہیں کیا. کسی صحابی نے نہیں کیا، تابعی نے نہیں کیا. اس لیے ہم مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ تعامل صحابہ اور تعامل تابعین اور تعامل تبع تابعین، اس پر آپ ڈٹ جائیں. جی جی، کیونکہ صحابہ اور تابعین بہتر قرآن کریم کا فہم رکھتے تھے. سب سے بہتر قرآن کو سمجھنے والے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد پانے والے اصحاب رسول ہیں. جی جی، اور ان کے بعد ان کے شاگرد تابعین اور تبع تابعین ہیں. خیر القرون کے مسلمان ہیں. خیر القرون کے مسلمانوں میں سے کسی ایک سے بھی اللہ اللہ کا ذکر ثابت نہیں ہے. بالکل صحیح. آج ہمارے بھائی اس ذکر کے ثبوت پر اگر قرآن و حدیث سے دلائل پیش کریں تو وہ دلیل جو ہے وہ ان کی یہ کہیں گے کہ اس نے قرآن کی اس آیت کی تحریف کر دی، معنوی تعریف کر دی، اس کا معنی بگاڑ دیا. وہ معنی جو سلف صالحین نے سمجھا تھا اس کے برخلاف معنی لے آئے. یہ بہت بڑی زیادتی ہے. تو یہ مفرد ذکر اللہ اللہ کا جو ذکر ہے، یہ ذکر ہے ہی نہیں. یہ گمراہ صوفیوں کا خانقاہی نظام سے منسلک جو لوگ ہیں ان کا ذکر ہے، یا جن کا تعلق کچھ روافظ سے جن کی کڑیاں ملتی ہیں، یہ ان کا ذکر ہے. اہل سنہ والجماعت کا ذکر نہیں ہے. پھر یہ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جی سب سے پہلے اس پر رد جو ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کی ہے. ابن تیمیہ سے پہلے کسی انسان کا نام بتاؤ جو اس پر رد کرتا ہو. بے شک کسی نے رد نہ کیا ہو، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین سے یہ ثابت ہی نہیں ہے. نہیں، اس سے پہلے یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ کرتا کون تھا، کہ صحابہ میں سے، تابعین میں سے، جی کوئی بھی نہیں میں سے کوئی کرتا تھا تاکہ اس کا رد ہوا. بالکل، وہ کرے گا تو رد ہوتا نا. جب انہوں نے کرنا شروع کیا تو پھر علماء نے رد بھی کر دیا. جی بالکل. اس حوالے سے شاید ایک کلپ جو ہے نا بڑا وائرل ہوا تھا، وہ پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی صاحب، پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب. اچھا جی، انہوں نے کچھ دلائل بھی پیش کرنے کی کوشش کی. پیر صاحب بڑے زور دیتے ہیں اس بات پر کہ اللہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. اچھا، تو یہ اسلاف امت کے خلاف ہے، یعنی مراد رسول کے خلاف ہے ان کی یہ بات. جی جی، پیر صاحب کو چاہیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیم کردہ ذکر جو ہے اس کو عام کریں اور وہی ذکر کریں. وہ ہے سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ وہ اذکار ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے. اب پیر صاحب یا دیگر جو صوفی لوگ ہیں وہ اس پر ایک دلیل پیش کرتے ہیں، قل اللہ ثم ذرہم فی حوضہم یلعبون. جی جی، تو کہتے ہیں کہ دیکھو اس میں ہے کہ قل، آگے کیا ہے، اللہ، کہ آپ اللہ کا ذکر کریں. اے نبی آپ اللہ 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 کا ذکر کریں. اچھا، میرا واسطہ پڑ گیا ایک دفعہ غیر مقلد سے، مجھے کہنے لگا پیر صاحب آپ کو اللہ اللہ کرنے کے سوا کوئی کام نہیں. میں نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اللہ ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون. اب وہ ترجمہ تو سمجھتا تھا، غصہ اس کو بڑا آیا، مگر خاموش ہو کے چلا گیا ایک طرف. تو بھائی یہ تو محبت کا معاملہ ہے. ہمیں ہمارے محبوب کا نام اچھا لگتا ہے، ہم اس نام کو رٹیں گے اور دن رات رٹیں گے. کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو ہوتی رہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اشرف الجواب کے اندر اشرف علی تھانوی صاحب خود مفرد ذکر کے قائل ہیں. جی جی، اللہ اللہ کے ذکر کی تلقین کرنے والوں میں سے ہیں. لوگوں کو تعلیم دینے والے تھے کہ اللہ اللہ کا ذکر کیا کریں، تسبیح پڑھیں اللہ اللہ کی. خود بھی اس کے قائل تھے. تمام دیوبندی اکابر جو علماء ہیں وہ ذکر اس مفرد کے وہ قائل ہیں. تو تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ اس سے استدلال ہو بھی نہیں سکتا. جی جی، اس لیے کہ اللہ کل کا مقولہ نہیں ہے. جی جی، قول کا مقولہ جو ہے مفرد نہیں ہوتا، پورا جملہ ہوتا ہے. بڑی پیاری بات کی. اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جو ذکر ہوتا ہے وہ کلام تام ہوتا ہے. کلمتان حبیبتان،
بخاری مسلم کی حدیث ہے نا، جی جی کلمتان حبیبتان، دو کلمے ہیں جو اللہ کو محبوب ہیں. تو کلمہ جو ہے اللہ یہ کلمہ نہیں ہے، جی جی کلام تام نہیں ہے. جی بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ تو ایمان نہیں ہے، یہ کفر نہیں ہے، یہ امر نہیں ہے، نہیں ہے، اس میں اللہ کی معرفت نہیں ہے. جی جی تو یہ تو اللہ رب العالمین کا نام ہے، عالم ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کا ذکر نہیں کیا، تو لہذا اس آیت کریمہ سے یہ استدلال درست نہیں ہے. اسی طرح ایک صحیح مسلم کی حدیث ہے، لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ. اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک اللہ تعالیٰ کے نام لیوا اہل التوحید اہل السنہ اس زمین پر موجود ہوں گے. اس وقت تک یعنی تب تک قیامت نہیں آئے گی. میں نے کہا دیکھیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوتی، حتیٰ یقال فی الارض اللہ اللہ، جب تک کہ دنیا میں اللہ اللہ کہا جاتا رہے گا. تو نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ نہیں کہا، 2 مرتبہ فرمایا، 2 مرتبہ فرمایا نا، حتیٰ یقال فی الارض اللہ اللہ. میں نے کہا ہم بھی یہی کرتے ہیں کہ بیٹھتے ہیں تو اللہ 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 اللہ، جو کہ حدیث میں آیا ہے اللہ 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 کہتے رہتے ہیں حدیث کے مطابق. اس میں آپ کو کیا جو ہے وہ مشکل ہے؟ پھر کہنے لگا جی آپ باتیں بہت کرتے ہیں. جو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے والے، خالص اللہ کی عبادت اس کی پکار کرنے والے جب تک اس دنیا میں موجود ہیں قیامت نہیں آئے گی. قیامت تب یہ مطلب ہے جی اللہ اللہ کا، کیونکہ آپ سب اس حدیث کی تشریح تفسیر دوسری حدیث نے کر دی ہے جی جی کہ صحیح مسلم کی سند کے ساتھ، یعنی اسی سند کے ساتھ جو مسلم کی حدیث ہے نا، لا تقوم الساعة حتى يقال في اللہ اللہ. مسند احمد جلد 3 صفحہ 162 میں ہے لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض لا الہ الا اللہ. مطلب ہے کہ صوفیاء کا جو استدلال تھا وہ بالکل باطل ہو گیا. اسی حدیث نے دوسرے سند کے ساتھ جو مسند احمد میں آئی تو وہاں اللہ اللہ کی جگہ لا الہ الا اللہ، یعنی لا الہ الا اللہ کو اختصاراً اللہ اللہ کہا جی. گیا. دوسری بات آپ سب یہ حدیث تو محدثین کی ہے نا. جی جی محدثین نے صرف ان کو روایت تو نہیں کیا، صرف ان کو مدون تو نہیں کیا، یا ان کو حفظ صرف نہیں کیا، ان کو سمجھا بھی ہے اور ان مطابق عمل بھی کیا. ہمیں تو ائمہ اسلام میں سے کوئی ایک مسلمان بھی ایسا یعنی سکہ امام نہیں نظر آتا جو مفرد ذکر کا قائل ہو، یہ اللہ اللہ کا ذکر کرتا ہو. جی بالکل. ایک تیسری دلیل بھی کوئی پیش کر سکتا ہے، ویسے کرتے نہیں ہیں، وہ مسند احمد ابن ماجہ میں ہے کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ کو جو مشرکین اذیتیں دیتے تھے وہ احد احد پکارتے تھے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ احد احد کا ذکر کرتے تھے، بلکہ مشرکین کا رد کرتے تھے، اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت بیان کرتے تھے. اس طرح ایک مستدرک حاکم کے اندر روایت ہے ان اسم اللہ الاکبر ربی ربی، اللہ کا نام بڑا ہے ربی ربی. پہلی بات تو یہ روایت ہی ثابت نہیں ہے کہ ہشام بن ابی رقیہ جو راوی ہے اس کا ابو درداء اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے سماع لکھا نہیں مل سکا. اگر ثابت ہو جائے تو اس کی سند حسن ہے. اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ جب بندہ دعا کرے تو اسم اعظم کے ساتھ دعا کرے تو قبولیت کے چانسز بڑھتے ہیں. یعنی یہ تو دعا کرنے کے لیے ایک جس طرح وہ حدیث میں مختلف الفاظ آئے کہ یہ پڑھیں اس سے دعا کی زیادہ قبولیت ہوتی ہے. جی بالکل. تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے ذکر کو ملحدین کا ذکر کرا دیا کہ بعض ملاحدہ یہ ذکر کرتے ہیں. السنہ والجماعت کا یہ ذکر نہیں ہے. اس بات کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے. یہ ہماری دینی ذمہ داری ہے نا، اللہ کی زمین پر خیر پھیلائیں اور اللہ کی زمین پر اللہ کی عبادت اس طریقے سے کریں. ذکر اللہ کی عبادت ہے نا جو اللہ کا پسندیدہ طریقہ ہے، اور پسندیدہ طریقہ وہ ہے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا اور جس کو آپ نے عام کیا اور جس کی نشر اشاعت کی اور تبلیغ کی، امت تک جو طریقہ پہنچایا. اب الفاظ ہیں جو عبادات کے الفاظ ہیں، جیسے نماز ہے، تو اس میں جو الفاظ ہیں وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول و معصور ہوں، اور نماز کی حایت کیفیت طریقہ وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول و معصور ہو تو تب اللہ کے ہاں وہ قبول ہوگی. اسی طرح ذکر کا معاملہ ہے، ذکر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیم کردہ ہو اور آپ کے طریقہ کے مطابق ہو تب وہ اللہ کے ہاں قبول ہوگا. تو اگر کوئی بندہ یہ کہ جی ہمیں تو بڑا فائدہ ہوتا ہے، آپ کو فائدہ ہو یا نہ ہو، سب سے پہلے شریعت سے اس کا ثبوت فراہم کریں.
اصل تو فائدہ یہ ہے کہ شریعت کے مطابق ہوگا، آخرت کا فائدہ ہوگا. جی آخرت کا فائدہ. دوسری بات آپ صاحب، یہ جو یہود و نصارہ ہیں اگر وہ بھی تو عبادات کرتے ہیں نا، ان کا بھی دعویٰ ہے کہ ہمیں ان عبادات سے فائدہ ہوتا ہے. بالکل. تو ہم ان کی عبادات کو کیا صحیح کہنا شروع کر دیں گے جو ان کی من گھڑت عبادات ہیں جو اپنی طرف سے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. ایمان والو اگر دعویٰ ایمان میں سچے ہو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. یہ اللہ رسول سے پیش قدمی ہے. جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیم کردہ ذکر اس کو چھوڑ کر ایک وضعی ذکر جو بے ثبوت ہے، جو سلف صالحین کی زندگیوں میں اس کا کوئی ذکر تک نہیں ہے، اس کو ذکر کرا دینا یہ درست نہیں ہے.